السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم فعل ماضی مجہول کے حوالے سے پڑھیں گے کہ فعل ماضی مجہول کیا ہے۔ تعریف کچھ ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، اور مزید وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ مجہول کس کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم شرب الماء۔ نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی۔ شرب الماء، پانی پیا گیا۔ اب یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے اور پانی پینے والا کون ہے۔ جب فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوگی تو پھر اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ اگر فعل کی نسبت معروف کی طرف ہوگی، یعنی فاعل کی طرف، اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی تو اس کو ہم معروف کہیں گے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو، ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو، دوسرے حرف پر زیر لگا دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے فعل سے فعل، ناصرہ سے نصیرہ، شاربہ سے شریبہ۔ آفس پہ میں ایک دفعہ اس کی مثال آپ کو بتا دوں۔ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو۔ اب جیسے پہلا حرف فا ہے، اس کو اس نے کہا، جیسے اصل لفظ ہمارے پاس ہے فعل، فعل۔ اب اس نے کہا کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو۔ ہم نے فا لکھا اور یہ اس کو ہم نے پیش دے دی۔ دوسرے حرف کو زیر دے دو، اور دوسرا حرف ہمارے پاس عین ہے اور اس کو ہم نے زیر دے دی۔ تیسرے حرف کو اس کی حالت پر رہنے دو، جس پہ پہلے ہی زبر ہے تو اس پہ ہم زبر ویسے لکھ دیں گے، یہ ہو جائے گا فعیلہ۔ فعل سے فعیلہ۔ اب ہے نصرہ ہمارے پاس۔ نصرہ سے ہم فعل ماضی مجہول جو بنائیں گے تو اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے حرف پر ضمہ دیں گے، پیش دیں گے، نون لکھیں گے ہم، نون پہ ہم پیش دیں گے۔ دوسرے حرف کو زیر دیں گے، اگر اس پر زیر نہیں ہے، اب یہاں سواد ہے اور اس پر پہلے سے فتح ہے تو ہم اس کو زیر دے دیں گے۔ تیسرے حرف کو اسی کی حالت پر برقرار رہنے دیں گے، جو پہلے سے ہی اس پہ فتح ہے تو ہم فتح دے دیں۔ نصرہ سے نصرہ۔ بات ہے اب شریبہ۔ شریبہ ہمارے پاس ہے، پہلے حرف کو ہم نے پیش دینی ہے، دوسرے حرف کو درمیان والا حرف، پہلا حرف یعنی فا کلمہ، دوسرا حرف یعنی عین کلمہ وہ را ہے،
اور را پہ پہلے سے ہی کسرہ موجود ہے تو ہم وہی کسرہ لگا دیں گے، اور آخر میں با ہے اور با کو اس کی حالت پر رکھ دیں گے تو شاری با سے شوری با بنے گا۔ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد مجہول بنانا بہت ہی آسان ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو، دوسرے حرف پر زیر لگا دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ پہلا حرف یعنی فا کلمہ، دوسرا حرف یعنی عین کلمہ، اور تیسرا حرف یعنی لام کلمہ۔ مثلا فعل سے فعل، نصر سے نصر، اور شرب سے شرب پڑھا جائے گا۔ فعل ماضی مجہول کی گردان نصرہ، یعنی پوری گردان میں اسی طرح ہی ہوگا۔ نصرہ اصل یعنی پہلا حرف ہے، اس کے بعد نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ اس کے معنی پہ ہم ایک دفعہ توجہ کر دیتے ہیں کیونکہ سیغے تو الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہیں کہ پہلا نصرہ یا ناصرہ کیا سیغہ ہے، سیغوں کی ترکیب وہی ہوگی۔ معنی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ نصرہ، اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ ناصرہ کا معنی ہم نے کیا تھا کیونکہ وہ فعل معروف ہے، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ وہاں پہ ہمیں مدد کرنے والے کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا، یعنی فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف تھی۔ اب ہمیں فعل کی نسبت اب مفعول کی طرف ہے، فاعل کی طرف نہیں ہے۔ ناصرہ کا ہم نے معنی کیا تھا اس نے مدد کی، اب معنی کیا گیا نصرہ سے، یعنی مجہول کا معنی فعل فاعل کو حذف کر دیا تو اس کا معنی بنے گا اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ نصرہ، ان دو مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرو، ان سب مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرت، اس ایک عورت کی مدد کی گئی۔ نصرتا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی۔ نصرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی۔ نصرتا، تو ایک مرد کی مدد کی گئی۔ نصرتما، تم دو مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرتم، تم سب مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرتی، تو ایک عورت کی مدد کی گئی۔ نصرتما، تم دو عورتوں کی مدد کی گئی۔ نصرتن، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی۔ نصرتو، میری مدد کی گئی۔ نصرنا، ہماری مدد کی گئی۔ یہ گردان ہے اور اس کا معنی سیغے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم ایک دفعہ یعنی اگر ہم سیغے یاد کر لیتے ہیں تو اسی کا ہی ہمیں کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ جو افعال ماضی معروف تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع صیغے، معانی، حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا۔ فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے۔ فعل لازم وہ ہے کہ جو صرف فاعل سے ملنے سے، فاعل کے ملنے سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے۔ مثلا جلس حامد، حامد بیٹھا۔ ذهب خالد، خالد گیا۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے فتح حامد بابا، حامد نے دروازہ کھولا۔ نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی۔ بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو۔ ان افعال سے ماضی معروف کی گردان کر ماضی مجہول گردانوں، ان افعال سے ماضی معروف گردان کر ماضی مجہول گردانوں اور کاپی پر مع معنی اور صیغے لکھو۔ یہ جو پہلے یہ نیچے جو افعال دی ہیں ان سے پہلے ماضی معروف کی گردان کرنی ہے، پھر اس کے بعد ماضی مجہول، اس کا معنی اور اس کے صیغے لکھنے۔
گردان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی معنی اور سیغہ لکھنا اس حوالے سے آپ خود کوشش کریں، کیونکہ ابتدا میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اب ہمیں مشق کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، جتنی ہم مشق کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے۔ بعث، بعث، بعثا، بعثوا، بعثت، بعثتا، بعثنا، بعثت، بعثتما، بعثتم، بعثت، بعثتما، بعثتن، بعثت، بعثنا۔ بعث کا معنی ہے اس نے بھیجا۔ اس سے ماضی مجہول کی گردان اس طرح ہوگی: بعث، بعثا، بعثوا، بعثت، بعثتا، بعثنا، بعثت، بعثتما، بعثتم، بعثت، بعثتما، بعثتن، بعثت، بعثنا۔ ترک، ترك، تركا، تركوا، تركت، تركتا، تركنا، تركت، تركتما، تركتم، تركت، تركتما، تركتن، تركت، تركنا۔ اور اسی سے اب ہم ماضی مجہول بنائیں گے۔ ترکا کا معنی اس نے چھوڑا۔ توریکا، 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 توریکو، توریکت، توریکتا، توریکنا، تركت، تركتما، تركتم، تركت، تركتما، تركتن، تركت، تركنا۔ قتل، قتل کا معنی ہے کہ اس نے قتل کیا۔ قتل کیا، اس نے قتل کیا، اصل ماضی ہے قاتل۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ قاتل سے ماضی مجہول کیسے بننی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلا حرف یعنی فا کلمہ کو ضمہ دیا جائے گا، اور دوسرا حرف یعنی عین کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا، اور تیسرا حرف یعنی لام کلمہ کو اپنی حالت پر برقرار رکھا جائے گا۔ تو قاتلہ سے قتیلا، 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 قتلو، قتلت، قتلتا، قتلن، قتلت، قتلتما، قتلتم، قتلت، قتلتما، قتلتن، قتلت، قتلنا۔ جمع سے ماضی مجہول قاعدہ ہمارے ذہن میں رہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے گا، دوسرے حرف کو کسرہ دیا جائے گا، اور تیسرا حرف اپنی حالت پر ہی برقرار رہے گا۔ جیسے جمعہ، جمع سے جمعہ، جیم پر یعنی ضمہ، اور میم دوسرا حرف یعنی عین کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا۔ جمعہ، جمعہ، جمعو، جمعت، جمعتا، جمعنا، جمعت، جمعتما، جمعتم، جمعت، جمعتما، جمعتن، جمعت، جمعنا۔ سأل کا معنی اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا، اور ظالم کا معنی اس نے ظلم کیا۔ سأل سے سئلہ بنے گا اور ظالم سے ظلم بنے گا۔ یہ گردان آپ خود کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ صیغے اور معنی بتاؤ، یہ تمرین ہے، اور اس مکمل تمرین کو لکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا سوال، عربی بناؤ۔ ان دو مردوں کی مدد کی گئی، ان دو مردوں کی مدد کی گئی، نصرا۔ اسی طرح یہ پوری مشق حل کی جائے گی۔ گردان فعل ماضی مجہول منفی۔ فعل ماضی معروف کو جس طرح ما لگا کر منفی بنایا گیا تھا، اسی طرح فعل ماضی مجہول کو بھی منفی بنایا جاتا ہے۔ مثلا ما نصرا، اس کی مدد نہیں کی گئی، اور ما ظلم، اس پر ظلم نہیں کیا گیا۔ تو گردان بھی نیچے ہمارے فائدے کے لیے اور آسانی کے لیے انہوں نے دے دی ہے۔ ما نصرا، ما نصرا، ما نصرو، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرن۔ پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے، اور ما نصرا کا معنی اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی۔ ما نصرا، ان دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ ما نصرو، ان سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا، یہ تینوں صیغے مؤنث غائب کے ہیں،
اور ما نصرت کا معنی اس ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتا ان دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتا تو ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، صیغہ بنے گا واحد مذکر مخاطب، فعل ماضی معروف منفی، فعل ماضی مجہول منفی، پھر ما نصرتما مذکر مخاطب تم دو، تثنیہ مذکر مخاطب تم دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتم تم سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتی تو ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتما تم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتن تم سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرت واحد متکلم میری مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ہماری مدد نہیں کی گئی۔ یہ صیغہ بتاتے ہوئے ہم صیغہ اس طرح بتائیں گے، ما نصر واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول منفی، اور نصرہ کا ہم نے جب صیغہ بتایا تھا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف مثبت، اور ما نصرہ یہ صیغہ ہم نے بتایا تھا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف منفی۔ نصرہ کا صیغہ بتاتے ہوئے ہم اس طرح کہیں گے واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول مثبت، اور پھر جب منفی ہوگا یعنی ما نصرہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول منفی۔ ظلم بعث سئلہ سے ماضی منفی، مجہول کی پوری گردانے لکھو، مع حرکت و معنی اور سیغے، مع حرکت تو معنی اور سیغوں کو اپنی کاپی پر لکھو، عربی بناؤ، ہم سب نہیں پوچھے گئے، ہم سب نہیں پوچھے گئے، ما سئلنا ان سب عورتوں پر ظلم نہیں کیا گیا، ان سب عورتوں پر ظلم نہیں کیا گیا، ما ظلم ما ظلمنا۔ اسی طرح یہ سارے صیغے آپ حل کریں گے اپنی کاپی پر، جس سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی واقع ہوگی۔ سبق نمبر 6 یہ ہے فعل ماضی کے صیغوں کی شناخت اور ان کی علامتیں۔ فعل ماضی کے صیغوں کی شناخت کے حوالے سے میں جب فعل ماضی کی گردان پہلے دن آپ کو پڑھا رہا تھا تو اس دن میں نے کی تھی، تو مزید اس حوالے سے ایک الگ سبق ہے، تو انشاءاللہ اگر اس دن کچھ کمی کوئی باقی رہ گئی ہوگی تو اللہ کے فضل سے وہ اب پوری ہو جائے گی۔ فعل ماضی کے صیغوں کی شناخت اور ان کی علامتیں۔ ماضی کے تمام صیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صیغہ واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے کے ساتھ اس قدر مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں، فعل، علم، نصر وغیرہ کی پوری گردان میں غور کرنے سے وہ تمام اضافے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو تمام صیغوں کی شناخت بخوبی ہو جائے اور سب کی علامتیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہو جائیں۔ ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ اس میں فاعل کی ضمیر کیا ہے۔ اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی، متصل کا معنی ہے ملی ہوئی۔ صیغے فعل سب علامتوں سے خالی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلو میں واو علامت جمع مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، واو علامت ہے جمع مذکر غائب کی اور ضمیر فاعل ہے۔ اسی طرح الف علامت ہے تثنیہ مذکر غائب کی اور ضمیر فاعل ہے۔
ضمیر فاعل کا ایک میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دوں، جیسے فعل ہم نے مانا کیا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا. اب کیا جو ہے، کرنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ فعل. جو کرنے والے ہیں وہ ہیں دو مرد، اور ان دو مردوں کا جو معنی ہم نے کیا وہ الف کے اضافے کے ساتھ کیا، اس لیے اس کو ضمیر فاعل کہا گیا کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے. یعنی جو دو مرد ہیں وہ کرنے والے ہیں، وہ فاعل ہیں، اور یہ الف جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے. تو اس کو ترتیب سے ہم اس طرح بیان کریں گے، فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے. فعلو میں واو علامت جمع مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے. فعلت میں تا علامت تانیث فاعل ہے. فعلتا میں الف تثنیہ مؤنث کی علامت اور ضمیر فاعل ہے، اور تا علامت تانیث ہے، کیونکہ پیچھے اس نے بتا دیا فعلت میں تا علامت تانیث ہے. فعلت یہ مؤنث کا صیغہ، اور اس نے کہا کہ یہ تا علامت تانیث ہے. اور فعلتا میں الف تثنیہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور تا علامت تانیث ہے. فعلنا میں نون جو ہے مفتو، نون مفتو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس پر فتح ہے جس کو ہم زبر بولتے ہیں. نون مفتو جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. نون مفتو جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، ضمیر فاعل ہے. فعلت میں تا مفتو واحد مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. فعلت میں تا مفتو واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. فعلتما میں تما تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. فعلتم میں تم جمع مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. فعلتی میں تا مکسور علامت اور ضمیر فاعل واحد مؤنث مخاطب کی ہے. فعلتما میں تما تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے، اور فعلتن میں تن علامت جمع مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے. فعلتو میں تا مضموم علامت واحد متکلم اور ضمیر فاعل ہے، اور فعلنا میں نون الف نا علامت جمع متکلم اور ضمیر فاعل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اصل لفظ ہے فعلا، فعلا، فعلا کے بعد ہلکے سے مزید تھوڑے سے اضافے کے ساتھ اس کا لفظ کا معنی تبدیل ہوتا گیا. فعلا اس کا معنی اس ایک مرد نے کیا جو اس میں کوئی بھی علامت نہیں ہے. فعلا اس کا معنی ان دو مردوں نے کیا، تو اس میں جو الف ہے یہ علامت تثنیہ ہے اور اس کو ضمیر فاعل کہتے ہیں. فعلو میں واو جو ہے وہ علامت جمع ہے اور یہ ضمیر فاعل ہے. فعلت میں تا جو ہے نا علامت تانیث اور فاعل ہے. فعلتا میں الف تثنیہ مؤنث کی علامت ہے اور تا علامت تانیث ہے، اور فعلنا میں نون مفتوح جمع مؤنث مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. فعلتا میں تا مفتوح، فعلتما میں تما، اور فعلتم میں تم، اور فعلتی میں تا مکسور، اور فعلتما میں تما، اور فعلتن میں تن، یہ ضمیر فاعل ہیں. فعلتو میں تو اور فعلنا میں نا، یہ علامت ہیں اور ضمیر فاعل ہے. سبق نمبر 7 جو کہ فعل مضارع کے حوالے سے ہے. یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، استقبال. فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ماضی، دوسرا حال اور تیسرا استقبال. ماضی کا تو بیان ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب حال اور استقبال کی باری ہے. زمانہ حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے. مثلا یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. حال یعنی پریزنٹ اور استقبال یعنی فیوچر، یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے جو دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے. اور یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا.
معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال و استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ مضارع بنانے کا قاعدہ ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کو آفس میں سمجھاتا بھی ہوں۔ ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا الف نون یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دی جائے۔ یا چار صیغوں کے پہلے واحد و تثنیہ جمع و مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں آتی ہے۔ یا آئے گی چار صیغوں کے پہلے واحد التثنیہ و جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ تا آٹھ صیغوں کے پہلے واحد التثنیہ مؤنث غائب، واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب، واحد التثنیہ و جمع مؤنث مخاطب۔ الف صرف ایک صیغہ واحد متکلم کے پہلے آتا ہے، نون صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے آتا ہے۔ اب یہ نیچے گردان ہے، یفعل یفعلان یفعلون، یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن۔ اب اس نے پہلے ہمیں بتایا کہ یا جو ہے چار صیغوں کے پہلے واحد تثنیہ اور جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں آتی ہے، اور وہ ہمارے پاس یہ چار صیغے غائب میں موجود ہیں، یفعل یفعلان یفعلون اور یفعلن۔ یفعل یفعلان یفعلون یفعلن، یہ چار صیغے ہیں جن کے شروع میں یا آتی ہے۔ فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف ساکن کر کے، ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم پہلا صیغہ لیتے ہیں فعل، فعل۔ اب اس نے کہا کہ پہلا حرف آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے۔ اب پہلا حرف ہمارے پاس یعنی فا کلمہ، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ اس کو ہم ساکن کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے یا کا اضافہ کرنا ہے۔ یا چونکہ چار صیغوں میں آتی ہے، یا کا ہم نے اضافہ کرنا ہے اور یا کے اوپر ہم نے فتح لگانا ہے۔ آئین کو اس کی حالت پر رکھنا ہے، یعنی آئین کلمہ جیسے اس کی حالت ہے اس کو اسی حالت پر رکھیں گے، اور لام کلمہ جو ہے اس کو ہم پیش دیں گے، فعل سے یا فعلو۔
दूसरा सीगा है, पहले अभी इतनी बात समझ ली जाए कि चार सीगों के पहले वाहिद और तस्निया और जमा और मुदक्कर गायब और जमा मुन्नस गायब, ता 8 सीगों के पहले वाहिद और मुन्नस गायब, वाहिद और तस्निया मुन्नस गायब, वाहिद तस्निया जमा मुदक्कर मुखातब, वाहिद और तस्निया जमा मुन्नस मुखातब। अलिफ सिर्फ एक सीगा वाहिद मुतकल्लम के पहले आता है, और नून सिर्फ एक सीगा जमा मुतकल्लम के पहले आता है। गिरदान हम देख लेते हैं। गिरदान है हमारे पास यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। यफ़अलु ये वाहिद मुदक्कर गायब का सीगा है, और इसका माना बनेगा वो करता है या करेगा। यफ़अलानी वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। यफ़अलून जमा मुदक्कर गायब का सीगा, और इसका माना बनेगा वो सब मर्द करते हैं या वो सब मर्द करेंगे। तफ़अलु तू वो एक औरत करती है या करेगी। तफ़अलानी वो दो औरतें करती हैं या करेंगी। यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। उसके बाद मुखातब के सीगे आ गए। तफ़अलु तू एक मर्द करता है या करेगा। तफ़अलानी तस्निया मुदक्कर मुखातब तुम दो मर्द करते हो या करोगे। तफ़अलूना जमा मुदक्कर मुखातब तुम सब मर्द करते हो या करोगे। तफ़अलीना वाहिद मुदक्कर मुखातब तू एक औरत करती है या करेगी। तफ़अलानी तुम दो औरतें करती हो या करोगी। तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी। अफ़अलु मैं एक मर्द या एक औरत करता हूं या करूंगा या करती हूं या करूंगी। नफ़अलु हम दो मर्द या दो औरतें करते हैं या करेंगे या करती हैं या करेंगी, और हम सब मर्द या सब औरतें करते हैं या करेंगे या करती हैं या करेंगे, यानी जमा मुदक्कर और मुन्नस के माने का हिसाब करते हुए। ये बात आगे वाली बात समझें, फिर मैं पीछे आपको गिरदान मुकम्मल समझाता हूँ। तुम पढ़ चुके हो कि मुदारे के आखिर हर्फ को पेश दिया जाता है, लेकिन 7 सीगे ऐसे हैं जिसमें रफा की बजाय नून ज्यादा किया जाता है, आखिरी हर्फ उसमें पेश दिया जाता है। लेकिन 7 सीगे ऐसे हैं उनमें रफा की बजाय उनमें नून का इजाफा किया जाता है। तस्निया मुदक्कर गायब, जैसे यफ़अलानी तस्निया मुदक्कर मुखातब तफ़अलानी, तस्निया मुन्नस गायब तफ़अलानी, तस्निया मुन्नस मुखातब तफ़अलानी। ये तीन सीगे एक ही ये तीन सीगा एक ही सीगा, यानी ये तीन सीगे हैं। लफ्ज दिखने में एक ही है लेकिन इसमें तीन माना मुश्तरक है। जमा मुदक्कर गायब यफ़अलूना, इन तीनों सीगों में यफ़अलूना जमा मुदक्कर मुखातब तफ़अलूना वाहिद मुन्नस मुखातब तफ़अलीना, इन तीनों सीगों में मफ्तू का इजाफा है। यानी ये जो पहले 4 सीगे जिक्र किए इनमें नून मकसूर का इजाफा है, जो दूसरे 3 जिक्र किए उनमें नून मफ्तू का इजाफा है। ये कुल 7 सीगे हुए, 4 जिनमें नून मकसूर है, 3 जिनमें नून मफ्तू है। इनमें जो नून ज्यादा किया जाता है उसको नून एराबी कहते हैं। 2 सीगे हैं और जिनमें नून मफ्तू आता है, 2 सीगे और हैं जिनमें नून मफ्तू आता है, जमा मुन्नस गायब यफ़अलना और जमा मुन्नस मुखातब तफ़अलना। ये नून एराबी नहीं है, इसको नून जमीर कहते हैं। ये कभी साकित नहीं होता, नून एराबी कई हालतों में गिर जाता है, जिसका मुफस्सल बयान इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में होगा।
हमने अभी यहाँ ऑफिस में मैंने आपके सामने ऑफिस यफ़अलु का सीगा आपको समझाया। अब फ़अला हमारे पास जो दूसरा मादी का सीगा है वो है, पहला सीगा था फ़अला जो वाहिद का सीगा, दूसरा है फ़अला। फ़अला अब इसका बनाने का तरीका ये है, शुरू में या का इजाफा किया जाएगा और फा के ऊपर से जबर को हज़फ कर दिया जाएगा, फतह को, और या पर हम फतह लगाएंगे। यफ आला, और इसने ये कहा था कि कुछ सीगे जिनमें जिनके आखिर में फतह जमा देने की बजाय नून का इजाफा किया जाएगा, और उनमें एक सीगा यही है तस्निया मुदक्कर गायब यफ आलानी। तो हम इसके आखिर में नून का इजाफा करके अपने इस सीगे, ये सीगा हमारा मुकम्मल हो गया, यफ़अलान यफ़अलु यफ़अलान। अब तीसरा जो सीगा है माजी का वो है फ़अलू। अब ये माजी का सीगा है और इससे मुदारे इस तरह बनेगा कि शुरू में या का इजाफा होगा, यहाँ पर फतह आएगी यफ़अलू, और आखिर में नून का इजाफा होगा। नून, अब यहाँ पर कौन सा नून आएगा हम अपने सबक से देख लेते हैं। यहाँ पर नून हम मफ्तू लिखेंगे। नून मकसूर चार सीगों में आता है, जो चारों के चारों तस्निया के सीगे हैं। ये देखें, इन तीनों सीगों में नून मफ्तू का इजाफा होगा, और ये कौन सा, जमा मुदक्कर गायब। जमा मुदक्कर गायब में नून मफ्तू का इजाफा होगा, और हम यहाँ पर नून मफ्तू का इजाफा करके अपना सीगा मुकम्मल करेंगे। अब वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा जो हम फेल माजी से लेते हैं वो है फ़अलत, तो उससे बदल कर ये तफ़अलु, तफ़अलु ये सीगा बनेगा। इसी तरह ही आप ये मुकम्मल गिरदान समझ लें। ये बात जो अहम है जहन में रखने की वो यही है कि टोटल 7 सीगे हैं जिनके आखिर में नून का इजाफा किया जाता है, और 5 सीगों के आखिर में पेश लगाई जाती है। 7 सीगों में से जिनमें नून है उनमें से 4 सीगे ऐसे हैं जिनमें नून मकसूर है, और 3 सीगे ऐसे हैं उनमें नून मफ्तू है। कल इंशाल्लाह यहीं से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे, और जो यहाँ सबक के अंदर मशकें हैं आप ये कोशिश करें कि आप उनको लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।